وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہم نے حضرت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی وہ رحمت جو عالمین کو شامل ہے، وہ رحمت جو رحمت عامہ ہے، وہ عمومی بشریت کے لیے اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کی کتب سابقہ میں سے تورات نے بھی دی اور ہم نے اسے یہاں نقل بھی کیا. تو حضرت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی آپ کی رحمت کے مظاہر ہیں، بلکہ آپ کی ولادت پر بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو مربیہ ہیں، جو رضائی ماں ہیں حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ذکر فرماتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئی. یہ طائف کے علاقے کی طرف سے آئی تھی. یہ قحط سالی کے ایام تھے. قحط نے ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ چھوڑی تھی. میرے ساتھ ہماری ایک اونٹنی تھی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا. میرے ساتھ میرا ایک بچہ بھی تھا جو بھوک کی وجہ سے اس قدر روتا کہ ہم سو بھی نہ سکتے تھے. نہ میری چھاتی میں دودھ تھا، نہ میری اونٹی میں دودھ تھا جو کہ میں اپنے بچے کو پلاتی. بس صرف ایک خوشحالی مستقبل کی امید ہی ہمارے پاس تھی. وہ کیسے ہمارا مستقبل خوشحال ہوگا کہ ہم کسی بچے کو مکہ مکرمہ سے پرورش کے لیے لے جائیں گے اور ہماری کچھ آمدن ہو جائے گی. مگر جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے پیش نہ کیا گیا ہو. یعنی سب عورتیں جو بچوں کو لینے کے لیے ان کی رضاعت اور پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آئی تھیں، سب پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، مگر انہوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ہمیں تو بچے کے والد سے رضاعت کے بدلے اچھے عوض کی امید ہوتی، اور یہ بچہ جن کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو ایک یتیم بچہ تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس یتیم کی ماں ہمیں عوض کیا دے گی اور خدمت رضاعت دے سکے گی یا نہیں. تو میرے علاوہ رضاعت کے لیے سبھی عورتوں کو بچے مل گئے. اب جب واپسی کا وقت ہونے لگا تو مجھے یہ پسند نہ تھا کہ میں مکہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹوں. لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اسی یتیم بچے کو گھر جا کر ضرور لے کر واپس جاؤں.
چنانچہ میں اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قافلے میں آ گئی۔ اب یہ قافلہ سارا ایک جگہ جمع تھا۔ اب انہوں نے بچوں کو لے کے واپس اپنے گھروں کو طائف کا رخ کرنا تھا۔ تو میرے شوہر نے پوچھا کیا لے آئی ہو؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اس بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ تھا ہی نہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ چلو اچھا کیا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے خیر ڈال دے۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا کہ اسے دودھ پلاؤں اور اس کے منہ میں اپنی چھاتی ڈالی تو نہ صرف اس نے سیر ہو کر پیا بلکہ اس کے بھائی یعنی رضائی بھائی یعنی حضرت حلیمہ کے حقیقی بیٹا انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ یہ اولین برکت اس مولود مسعود کی تھی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا مشاہدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ذات میں بطور رضائی ماں کے خود فرمایا۔ اب آگے دیکھیں کہ حلیمہ اور ان کے شوہر اس مولود مبارک کو، اس مولود میمون یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی اس قیام گاہ میں پہنچتے ہیں جہاں مکہ مکرمہ میں وہ سبھی اقامت پذیر تھے۔ جب ان کے شوہر اپنی اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو کیا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے لبریز ہیں اور اونٹنی سے ہمیں اتنا دودھ حاصل ہوا کہ میں نے، میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا اور ہماری یہ رات نہایت آرام اور پرسکون رہی، ہمارے بچے بھی نہایت آرام کی نیند سوئے۔ اب بچے کون تھے؟ ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ان کے اپنے حقیقی بیٹے۔ تو اس بابرکت اور خصوصی رحمت ربانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے میرے خاوند نے مجھے کہا اے حلیمہ تم نے بڑی ہی بابرکت مبارک روح حاصل کر لی ہے، ہمارے بچوں کے پیٹ بھی بھر گئے اور وہ آرام کی نیند بھی سو گئے۔ پھر جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر اپنے قافلہ سمیت مکہ مکرمہ سے نکلے اور اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ اب کیا مشاہدہ ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ہماری ضعیف کمزور اونٹنی جو سب سے پیچھے رہتی تھی، جب ان پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے تو اب وہ سب سے آگے جا رہی ہے اور کوئی دوسرا اس سے ملنے ہی نہیں پاتا، حتیٰ کہ سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اے بنت حارث ذرا ہم پر مہربانی کرو، یہ وہی سواری ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ میں کہتی ہاں اللہ کی قسم وہی ہے۔ حقیقت حال تو کچھ یوں تھی کہ اب اس سواری کا سوار بدل چکا تھا، اب تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو چکے تھے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ حتیٰ کہ ہم بنو سعد بن بکر کے گھروں میں پہنچ گئے، ہم اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ قحط زدہ زمین پر آئے، اس سرزمین پہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی آمد کی برکات کا مشاہدہ کیجئے کہ صبح کے وقت لوگوں کی بکریاں چرنے جاتی تو میری بھی بکریاں جاتی، چرواہا چروانے لے جاتا تو میری بکریاں خوب آسودہ اور دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی، جبکہ دیگر لوگوں کی خالی پیٹ
اور دودھ سے خالی لوٹتی. ہم جتنا دودھ چاہتے خوب سیراب ہو کر پیتے اور دیگر کو کچھ میسر نہ ہوتا. لوگ چرواہوں کو کہتے کہ ارے بے وقوف، تم اپنی بکریوں کو وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کا چرواہا چراتا ہے؟ تو پھر لوگوں نے بھی وہیں اپنی بکریاں چرانا شروع کر دی جہاں ہماری بکریاں چاہتی تھیں. یہ سب قصے اور سب برکات کی راویہ حضرت حلیمہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں. وہ فرماتی ہیں اس کے بعد ہماری بکریاں خوب سیر اور دودھ سے خوب بھری لوٹتی، جبکہ دوسروں کی بھوکی اور خالی واپس آتی. اب یہ جو قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی رضائی والدہ ماں بیان کر رہی ہیں، اسے حضرت ابو یعلا اور امام طبرانی نے ذکر کیا ہے. یہ ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات اور رحمات جن کا مشاہدہ پھر ان کی روایت خود حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رضائی ماں فرما رہی ہیں. تو آج کے اس حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.